اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. We will start our today's lecture with this beautiful topic, tawakkul. And what is tawakkul? The perfect trust in Allah. Tawakkul is whole reliance on Allah Ta'ala, perfect trust in Allah Ta'ala and Him alone. Allah Ta'ala is Al-Wakil, the disposer of affairs, and success is only achieved when trust in Allah and the believer is steadfast and obeys His commands. ٹھیک ہے بچوں، توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا، کیونکہ یہ وہ ذات ہے بچوں جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے بلکہ بہترین طریقے سے ٹھیک ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ جب بھی دعا مانگیے، جب بھی کوئی کام کیجیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے بچوں، اچھا جی، یہ تو تھی آج کی خوبصورت سی بات. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آور لیکچر نمبر 10، دا جیول آف دا ورلڈ بائی فلپ کے ہٹی. اوکے. Philip K. Hitty was a Lebanese American professor and scholar at Princeton and Harvard University. He was born on June 22, 1886 in Lebanon and died on December 24, 1978 in United States. And in this specific essay, the writer describes the grand progress that Muslim Spain made from the 8th to 15th century. The long Muslim rule over Spain makes us think why Muslim countries do not rise to great heights now. ٹھیک ہے بچوں، فلپ کے ہیٹی جو ہیں وہ جدید تاریخ دان ہیں. 8ویں سے 15ویں صدی کے درمیان جو مسلم اسپین تھا اس نے شاندار ترقی کی تھی، تو وہ اس ترقی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں. اور اسپین پر مسلمانوں کی جو طویل حکومت تھی وہ ہمیں یہ سوچنے پر اکساتی ہے کہ اب مسلمان ممالک عظیم بلندیوں کو کیوں نہیں چھوتے. ٹھیک ہے بچوں. The title of the essay. The title refers to Cordova, the capital of Spain, when Muslims ruled over Spain 1200 years ago. It was called the Jewel of the World by a nun in Germany. عنوان جو ہے بچوں آپ کا، عنوان کا حوالہ قرطبہ کی طرف ہے جو اندلس کا دارالخلافہ تھا جب 1200 سال قبل مسلمان اس پر حکومت کر رہے تھے، اور جرمنی کی ایک راہبہ نے اس وقت اسے دنیا کا نگینہ یا جوہر عالم کہہ کر پکارا تھا. ٹھیک ہے بچوں، اور اب تھوڑی سی ایکسپلینیٹری سمری کر لیتے ہیں اس کی. The Jewel of the World is a wonderful description of Muslim rule over Spain. This rule continued from 8th to 15th century. The writer describes the great deeds of Abdurrahman I, Abdurrahman III, and Al-Hakam clearly and effectively. It was during Abdurrahman III's rule over Spain that a German nun called Cordova, the capital of Spain, the jewel of the world. During Al-Hakam's rule, nearly everyone in Spain could read and write. ٹھیک ہے بچوں، جو آپ کا چیپٹر ہے دنیا کا نگینہ، یہ مسلمانوں کی اسپین پر حکمرانی کا شاندار بیانیہ ہے، اور یہ حکومت 8ویں سے لے کے 15ویں صدی تک جاری رہی، اور مصنف نے عبدالرحمن اول، عبدالرحمن سوم اور الحاکم کے عظیم کارناموں کو بڑے واضح اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. یہ عبدالرحمن سوم کا دور حکومت تھا جب ایک جرمن راہبہ نے کورڈووا کو دنیا کا نگینہ کہا. ٹھیک ہے بچوں، اور الحاکم کے دور حکومت میں کورڈووا میں تقریباً ہر شخص لکھ اور پڑھ سکتا تھا. یعنی یہ اس کی علم دوستی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے بچوں، کہ وہاں پر ہر بندہ اس کے دور میں جو ہے وہ لکھ بھی سکتا تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا. ٹھیک ہے. In 1750, the Umayyad rulers in Damascus were overthrown by the Abbasids. The Abbasids started killing any Umayyad whom they could lay their hands on.
A young man, Abdurrahman, who belonged to the Umayyads, escaped from the Abbasids. He stayed in a Bedouin camp on the left bank of the river Euphrates. یہ جو آپ کا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 750 میں بنو عباس نے دمشق میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا تھا. 750 ہجری میں بنو عباس نے دمشق میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا تھا. بنو عباس نے بنو امیہ کے کسی بھی فرد کو جس پر ان کا ہاتھ پڑا قتل کرنا شروع کر دیا. اور ایک نوجوان عبدالرحمن جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح بچوں عباسیوں سے بچ نکلا اور دریائے فرات کے کنارے ایک بدو کیمپ میں جا کر وہ ٹھہر گیا. One day, the horsemen of the Abbasids suddenly appeared. Abdurrahman and his young brother jumped into the river to run away from them. Abdurrahman got away safely, but his brother was killed. He reached Palestine. From Palestine, Abdurrahman started towards the west. When he reached North Africa, the governor of the province tried to kill him. He wandered from tribe to tribe. The spies of the government were after him. 5 years later, he reached Ceuta in Morocco. Afterwards, he reached the Syrian troops in the south of Spain. They accepted him as their leader. He conquered all Spain and became the ruler. اب جب بچوں دریائے فرات کے کنارے بدو کیمپ میں ٹھہرا تھا عبدالرحمن تو ایک دن بنو عباس کے گھڑ سوار اچانک وہاں پر آ گئے. تو عبدالرحمن اور اس کا چھوٹا بھائی ان سے بھاگنے کے لیے دریا میں کود گئے. عبدالرحمن تو بائی فادر نکل گیا لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ اس چکر میں مارا گیا. پھر وہ فلسطین جا پہنچا. فلسطین سے عبدالرحمن مغرب کے سمت روانہ ہوا. جب وہ شمالی افریقہ پہنچا تو صوبے کے گورنر نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں گھومتا پھرا. حکومت کے جاسوس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور 5 سال بعد وہ مراکش سے سیوٹا پہنچا. بعد میں وہ اسپین کے جنوب میں شامی فوجیوں کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اسے اپنے لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیا. پھر اس نے بچوں اسپین فتح کر لیا اور وہ ملک کا حکمران بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے بچوں کے اس میں مختلف جو ہے وہ جو پہلا امیر تھا وہ عبدالرحمن فرسٹ 756 سے لے کے 788 میں، تو اس نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے. ٹھیک ہے. تو عبدالرحمن فرسٹ developed a well-trained army of about 40,000 Berbers to face his opponents. He gave them attractive salaries. He rejected the authority of the Abbasid Caliph at Baghdad and himself adopted the title Amir. عبدالرحمن نے اپنے مخالفین سے مقابلہ کرنے کے لیے 40,000 کے قریب بربروں کی اعلیٰ تربیت یافتہ فوج تیار کی. انہیں بڑی اچھی تنخواہیں دیں اور اس کے بعد اس نے بغداد کے عباسی خلیفہ کی حکمرانی کو رد کر دیا اور خود اس نے اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کیا. Abdurrahman first beautified the cities of Spain. He made arrangements for the supply of pure water to Cordova through a channel and got a wall constructed around it. He got a grand palace built for himself and got foreign plants and fruit trees planted in the palace garden. He got a grand mosque built in Cordova. He got a bridge constructed across the river. He wanted his people to become prosperous. In fact, he made Islamic Spain the center of world culture. عبدالرحمن اول نے بچوں اسپین کے شہروں کو خوبصورت بنایا. اس نے کورڈووا میں صاف پانی کی محرابی نالے کے ذریعے بہم رسانی کے لیے انتظامات کیے اور شہر کے گرد دیوار تعمیر کرائی. اس نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا اور محل کے باغ میں غیر ملکی پودے اور پھلوں کے درخت لگوائے. اس نے کورڈووا میں بھی ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی. دریا پر پل تعمیر کروایا. وہ اپنے عوام کو خوشحال بنانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک تہذیبی اور دانشورانہ تحریک کا آغاز بھی کیا. حقیقت میں اس نے اسلامی اسپین کو دنیا کی تہذیب کا مرکز بنا دیا. اچھا جی، عبدالرحمن فرسٹ کا جو بچوں دربار تھا اس کے کورٹ کے حوالے سے بھی اس میں تفصیل دی گئی ہے آپ کے. اس میں وہ بہت شاندار تھا اور دوسرے ممالک کے سفیر اس میں حاضر ہوتے تھے. اور کورڈووا جہاں خلیفہ اپنا دربار لگاتا تھا جو دارالحکومت تھا 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا. اس میں 700 مسجدیں اور 300 عمومی حمام تھے اور امیر نے ہزاروں غلام حفاظت کے لیے محل میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے پاس 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج بھی تھی جس کی مدد سے انہوں نے
ملک میں امن و امان جو ہے وہ قائم کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر عام جو ان کی پروگرس تھی وہ کیا تھی, انہوں نے جو ترقی کی بچوں کو کامرس اور ایگریکلچر میں کی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور دا انکم آف دا کنٹری انکریزڈ سرپرائزنگلی. دا امیر اسپینڈ دا انکم آن پبلک ورکس اینڈ دا آرمی. جو امیر تھا وہ زیادہ تر خرچہ جو تھا وہ عوامی منصوبوں پر اور فوج پر کرتا تھا. اینڈ کیپ دا ریمیننگ منی ان ریزرو, باقی اپنے خزانے میں رکھتا تھا. اور اس نے ملک کو حقیقی طور پر بڑا خوشحال اور ترقی یافتہ بنایا اور اسے یورپ میں اتنا اہم مقام دلایا جتنا موجودہ دور میں امریکہ کو حاصل ہے. اسی طرح عبد الرحمن سوم اور الحاکم کے ادوار حکومت میں اسپین نے بے مثال ترقی کی. ٹھیک ہے بچوں. پھر عبد الرحمن تھرڈ کا دور آ جاتا ہے. عبد الرحمن تھرڈ واز اے مین آف ہائی انٹیلیجنس اینڈ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن. ہی ریمینڈ امیر فرام 912 to 929 اینڈ کیلف فرام 929 to 961. عبد الرحمن سوئم جو تھا بچوں, اس کا بھی دور جو خلافت تھا وہ جو ہے وہ 1912 سے لے کے 1929 تک وہ امیر رہا, اور جو خلیفہ رہا وہ 1929 سے 1961 تک رہا. وہ بھی بے حد ذہانت کا مالک تھا. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ جی وہ ساری سلسلے تھے جو عبد الرحمن فرسٹ اور تھرڈ کے دور کے تھے. اور پھر اس کے بعد الحاکم آیا تھا. الحاکم نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اسپین کی ترقی کے لیے کام کیے. انہوں نے عبد الرحمن تھرڈ نے جس طرح سے صنعتوں کو ترقی دی, جس طرح سے زراعت کو ترقی دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا کل جو ہے وہ لائن ٹو لائن لیکچر شروع کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم تفصیل پڑھیں گے. اپنے دھیان سے سنیے گا کل کے بھی لیکچر کو, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی ٹرانسلیشن شروع کرنی ہے کل ان شاء اللہ. تو آج کے لیے بچوں آپ کا اتنا کافی ہے. اب آپ ایڈیمس اپنے نوٹ کر لیجئے. 151 سے 155 تک ہیں. 151 ہے بچوں فنگر ان دا پائی, یعنی بغیر کسی اختیار کے مختلف سرگرمیوں میں پھنسے ہونا, مختلف سرگرمیاں کرنا, کام کرنا کسی اختیار کے بغیر. پھر ہے 152 فش ان ٹربلڈ واٹرز, دوسروں کے مصائب یا مسائل سے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے. پھر ہے 153 فش آؤٹ آف واٹر, کسی نئی جگہ پر آپ تکلیف میں ہوں, آپ بڑی بے چینی بے آرامی محسوس کر رہے ہوں, تو اس کو فش آؤٹ آف واٹر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی فلاگ آ ڈیڈ ہارس, بے نتیجہ کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اور 155 ہے فلائی ان دا آئنٹمنٹ, رنگ میں بھنگ ڈالنے والی. کوئی معمولی سے کام کریں آپ اور وہ رنگ میں بھنگ ڈل جائے آپ کی ذرا سی چھوٹی سی حرکت, تو اس کو فلائی ان دا آئنٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اب آج کی ٹرانسلیشن لکھ لیجیے آپ لوگ, اور امید کرتی ہوں کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا میں نے آپ کو ایسے دیا ہوا ہے وہ آپ لوگ پریپیئر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو آج ہر صورت میں مکمل کر لیجیے. تو کل میں انشاءاللہ آپ کو آپ کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ بتاؤں گی ایسے کا. ٹھیک ہے بچوں. تو اس پر ٹرانسلیشن کے پیراگراف جو ہے وہ آپ لوگ لکھ لیجیے. اب وہی حکومت بہترین ہوگی جو ملک میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو. فل اسٹاپ. ہم اس دن کے منتظر ہیں جب خیبر سے کراچی تک ملک کے ہر کونے میں ہر شخص بغیر کسی ڈر کے کسی بھی وقت گھر سے باہر نکل سکے گا. فل اسٹاپ. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری اپنے گھر میں اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھے. ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہر شخص سڑک پر لاکھوں روپوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی خطرے کے جا سکے. فل اسٹاپ. بینک, دکانیں اور ہر طرح کے تجارتی ادارے محفوظ ہونے چاہئیں. فل اسٹاپ. یقیناً ایک طاقتور اور خوب منظم حکومت ہی لوگوں کی مدد سے دہشت گردوں کا صفایا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب جو پہلا آپ کا جملہ تھا, اب وہی حکومت بہترین ہوگی جو ملک میں امن امان قائم کرنے میں کامیاب ہو. That government will be the best which succeeds in bringing peace to the
کنٹری. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم اس دن کے منتظر ہیں, ویٹنگ فار دا ڈے. ٹھیک ہے, جس میں آگے اب آپ مزید کہیں گے کہ جس میں ہر شہری اپنے گھر میں اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھے. ایوری سٹیزن شوڈ کنسیڈر ہمسیلف پرفیکٹلی سیف ان ہز ہاؤس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جی ہر طرح کے تجارتی ادارے, ایوری سارٹ آف بزنس انسٹیٹیوشنس, ٹھیک ہے, اور محفوظ ہونے چاہیے, شوڈ بی سیف, اور طاقتور کے لیے اسٹرانگ آ جائے گا, خوب منظم حکومت کے لیے ویل آرگنائزڈ گورنمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دہشت گردوں کا صفایا کر سکتی ہے, الون کین وائپ آؤٹ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے بچوں, یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے. آپ اس کو اپنے کاپی میں اتاریے گا اسے, اور آپ نے کنٹینیوس پیراگراف کی پروننسیشن کرنی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. میں نے جب اتنے ڈیفیکلٹ ورڈ سے وہ سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے, اور یہ ٹرانسلیشن کر کے بھی مجھے آپ اسائنمنٹس دکھائیں. مجھے ٹرانسلیشن کے اسائنمنٹس نہیں پہنچ رہی ہیں بیٹا, یہ بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, اپنے وقت کا جو ہے وہ بہترین استعمال کریں بچوں. یہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے بچوں, اور امید کرتی ہوں کہ اپنی امیوں کا آپ لوگ خیال رکھ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ کام شام میں ہاتھ بٹا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اپنا بھی خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.